میرے عزیز دوستوں، گزشتہ نصف صدی سے بدقسمت وہ ملک واحد پاکستان ہے جو بڑی طاقتوں کے سامراجی مقاصد کے لیے اس جنگ میں اس کو ہر طرح سے پوری طرح کچلا گیا، اور وہ تعلیم، صحت کے شعبے میں اور معاشی حالات کے شعبے میں ایک پسماندہ ترین ملک بن کر رہ گیا۔ پاکستان کے مخالفین اب تو یہ کھل کر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ پاکستان کا وجود صرف اسی لیے عمل میں لایا گیا کہ سابقہ روس کے خلاف اس میدان جنگ کے طور پر استعمال کیا جائے، کیونکہ پاکستان کو یورپیوں اور مغربی سامراج خصوصاً امریکہ نے بھی اسے اپنا فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر بے انتہا ڈالر دیے، فوجی امداد دی۔ اس لیے امریکی وہاں پر پاکستان میں آنے والے فوجی عملوں کی آبیاری کی جاتی رہی، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی رہی۔ یوں یہ بدکماش، بدتمین فوجی عمل جنرل سکندر مرزا سے لے کر جنرل مشرف تک پاکستان پر حکمرانی کرتے رہے اور جمہوری قوتوں کی ٹھوکا ٹھاکی میں مصروف رہے، کیونکہ یہ فوجی عمل ہی تھے اپنے اقتدار کے لیے امریکہ کی حمایت میں کسی حد تک بھی یہ گر سکتے تھے اور گرتے رہے، اور اس مقام تک جانے کو ہر وقت تیار رہتے جہاں تک کوئی اور نہیں جا سکتا۔ اس سارے مکروہ عمل میں ملک میں سیاسی عدم استحکام، جمہوری عمل کے لیے پیدا ہونے والے سیاسی رہنماؤں کا فقدان اور ان کی بصیرت اور ان کا گٹھیا پن اور ان کی سیاسی بصیرت کو عروج تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالتے رہے۔ آج یہ عالم ہے۔ پاکستان میں 2008 کے بعد جمہوری حکومت کی پہلی مرتبہ اپنی 5 سال کی مدت پوری کرنے پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے تحفظات کے باوجود اپنی شکست تسلیم کرنے اور پرامن طریقے سے اقتدار کی منتقلی سیاستدانوں کے لیے ایک سپیس پیدا کی، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ہمارے خطے میں جو ڈرامائی تبدیلی ہونے والی نظر آتی ہیں، ان کے نپٹنے کے لیے مکمل طور پر سیاسی خلا نظر آتا ہے۔ ہم ابھی تک افغان جہاد کی تباہی سے باہر نہیں نکل سکے۔ اب افغان جہاد اور پاکستانی جہاد آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے پر فائر کر رہے ہیں، میزائل پھینک رہے ہیں، راکٹ پھینک رہے ہیں۔ میرے لیے دوستو، یہ سب کچھ فوجی حملوں کی یا دانش مندانہ پالیسیوں کے ذریعے ہر اس طاقت سے دھوکہ کھایا اور جن طاقتوں کی طرف دھوکے قوم کو دیے جاتے رہے، اور انہوں نے اپنی سرزمین کو میدان جنگ بنائے رکھا، وہ امریکہ ہو چاہے روس ہو، اپنی آنکھیں بند کر کے ان کی خاطر قومی مفادات کو قربان کیا، اور ابھی تک یہ قربان کرتے آ رہے ہیں۔ ان میں سیاسی نابکے بھی ہیں، سیاسی چمچے بھی ہیں، مگر کیا کریں، ہمارے خون پر پڑنے والے، ہمارے مغربی سرحدوں کے ہمارے خود ساختہ محافظ طالبان نے بھی ہماری سرحدوں کو ہمارے ہی خون سے تر بتر کر دیا، اور دوسری طرف ہمیں ہر طرح سے تباہ و برباد کرنے کے بعد ہمارے سامراجی آقا، ہمارے آخری سے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بھی
खुल कर सामने आ रहे हैं और अपने ज़ालिम का इजहार कर रहे हैं। मेरे भी दोस्तों, अब भी वक्त है कौम को इकट्ठे होकर इस साम्राज्य का मुकाबला करना चाहिए और अपने वतन की सालमियत की खातिर जहाँ इतनी कुर्बानियां देते रहे वहाँ आखिरी हद तक जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज हमने आपके सामने पाकिस्तान आलमी ताकतों के मैदान जंग बनने तक का मजमून पेश किया और इसके रास्ते में क्या क्या तकलीफात हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं, कहाँ कहाँ जनरल आमर बिकते रहे और अपने गलत फैसलों की वजह से वतन अजीज इस वक्त आग का दरिया पार कर रहा है। ये जद खुद साख्ता मुहाफिज तालिबान की सूरत में जो सरमाया बनाया हुआ था वो आप गले को आ रहा है। मेरे दोस्तों, अगर देखा जाए इस सारे सिनेरियो में ISI नई गेम खेल रही है और चंद दिनों तक आपके सामने हम रखेंगे वो कौन सी गेम है। मेरे दोस्तों, आइए रब करीम से दुआ करते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इसकी राह में जितनी रुकावटें हैं वो दूर फरमाए और मुल्क अजीज में अमन व अमान कायम फरमाए और इसी अमन व अमान में रहते हुए हर बंदा अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजारे। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।